بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں فعل کے بارے میں پڑھا تھا، فعل کی اقسام میں سے مجرد کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مجرد کے جتنے بھی ابواب ہیں، 5 ہیں 6 ہیں، کہ ان کا ماضی کیسے بنتا ہے، تو وہ تو ہمارا لاسٹ کلاس میں ہو گیا۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جو مجرد کے ابواب ہیں، جتنے بھی ابواب ہیں، کہ وہ ان کا مضارع کیسے بنتا ہے۔ تو جو بیسک رول ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو جو مضارع جو ہے، جس کو ہم انگلش میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں عربک گرامر میں، ٹھیک ہے، اس کے لیے مضارع کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جو مضارع کا جو صیغے ہیں، ٹوٹل صیغے تو 14 ہیں، ٹھیک ہے، اور جو مضارع کے 14 صیغے ہیں، جو مضارع جو باب ہے، جو صیغہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بنتا ہے ماضی سے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا، جو ماضی ہے وہ بنتا ہے مصدر سے، ٹھیک ہے، اور پھر ماضی سے آگے مضارع بنتا ہے۔ تو مضارع کا جو پہلا صیغہ ہے، تو وہ بھی سیم جیسے ہم نے پڑھا تھا ماضی کا، کہ سب سے پہلے تھرڈ پرسن بنتا ہے، پھر سیکنڈ پرسن، پھر فرسٹ پرسن۔ جو سیکنڈ پرسن ہے، جو فرسٹ پرسن ہے، جو تھرڈ پرسن ہے، جو تھرڈ پرسن ہے وہ ہوتا ہے غائب، جو بندہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں۔ جو تھرڈ پرسن کے جو 6 صیغے ہیں، وہ ماضی کے جو تھرڈ پرسن جو صیغے ہیں انہی سے بنتا ہے۔ جو پہلا صیغہ ہے ماضی کا، وہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اس کے جو پہلے جو 3 حرف ہوتے ہیں، ان تینوں کے اوپر زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے مثال دی تھی ضربہ۔ تو جو یہ ضربہ جو پہلا صیغہ ہے، اسی سے آگے جو مضارع کا جو پہلا صیغہ ہوگا، تھرڈ پرسن واحد مذکر غائب کا، ٹھیک ہے، وہ اس ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوگا اسی سے بنے گا۔ جیسے ضربہ ہے، تو ضربہ سے جب ہم مضارع بنائیں گے، ٹھیک ہے، مضارع کی 4 حروف ہیں جن کو مضارع کی علامات بھی بتایا جاتا ہے۔ وہ یا ہے، وہ تا ہے، وہ الف ہے جس کو ہم حمزہ بھی کہتے ہیں، اور نون ہے، ٹھیک ہے۔ جو یا ہے مضارع کی جو علامت ہے، یہ تھرڈ پرسن کے ساتھ لگتی ہے۔ جو تا ہے وہ سیکنڈ پرسن کے ساتھ لگتی ہے، اور جو حمزہ اور نون ہے وہ فرسٹ پرسن کے ساتھ لگتا ہے۔ تو مضارع کے جو آپ نے تھرڈ پرسن کے جو صیغے بنانے ہیں، ان کے شروع میں آپ کو صرف اور صرف یا ایڈ کرنی ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے، ہم جو ہے ایک باب لیتے ہیں، جیسے ضربہ ایک باب ہے۔ اب ضربہ سے اگر ہم مضارع بنائیں گے اور مضارع کا تھرڈ پرسن بنائیں گے، تو اس کے شروع میں ہم نے یا ایڈ کرنی ہے، اور وہ ایسے ہوگی۔ یہ ضربہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی سے ہم نے مضارع بنایا، فیوچر پریزنٹ دونوں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم شروع میں یا لگائیں گے، اب یا کے اوپر زبر لگائیں گے، پیش لگائیں گے یا زیر لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مجرد کے جتنے بھی باب ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو ہم مضارع کی جتنی بھی علامات ہیں، جیسے اب یا ہے، تا ہے، حمزہ نون ہے، ان کے اوپر ہمیشہ زبر ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم یا کے اوپر زبر لگا دیں گے۔ اب جو ہم نے مجرد کے باب پڑھے تھے، جیسے ہم نے پڑھا تھا ایک وزن آتا ہے، ٹھیک ہے، فعل یفعل، ایک وزن آتا ہے فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی مجرد کے باب ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جب آپ جو باب ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو اس کے بعد جو وزن بنے گا، ٹھیک ہے، وہ اس باب کے حساب سے بنے گا۔ جیسے ایک ضربہ یضرب ہے، اس کا جو وزن ہے وہ فعل یفعل ہے۔ تو فعل یفعل، جو فا عین لام جو اصلی کلمات ہیں، اصلی جو اصل حروف ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو سیکنڈ حرف ہوگا جس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں، اس کے نیچے زیر آئے گی ہمیشہ۔ اور یہاں ضربہ کا جو عین کلمہ ہے وہ را ہے، تو ہم را کے نیچے زیر لگا دیں گے، کیونکہ اس کا وزن جو ہے، جو پیمانہ ہم نے پہلے بھی بولا تھا کہ حروف اصلی کو جاننے کے جو پیمانہ ہے وہ فا عین لام ہے۔ یہ جو عربک گرامر میں فعال جو ہے، یہ اس کو اس کے اوپر پیمائش کی جاتی ہے، وزن کیا جاتا ہے کہ یہ حرف اصلی ہے یا زائد ہے، تو اس کے لیے جو حرف استعمال ہوتے ہیں وہ فاعل نام ہے۔ تو جو فعل یا فعلو جو ہے، ٹھیک ہے، جو مجرد کے باب میں سے ایک باب آتا ہے، اس کا جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے، جو فعل یا فعلو کے وزن پہ ہوگا۔ تو یہاں پہ جو عین کلمہ کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ را ہے، تو ہم را کے نیچے زیر لگا دیں گے۔ اور جو مضارع کا جو مجرد کے جتنے بھی باب ہیں، جو آخری حرف ہوگا اس کے اوپر ہمیشہ پیش ہوگی، تو اس کے اوپر ہم پیش ڈال دیں گے کیونکہ یہ آخری حرف ہے۔ تو یہ مجرد کے باب میں سے جو فعل یفعل کے وزن پہ جو بھی باب آتا ہے، اس کا جو مضارع کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی وزن پہ ہوگا۔ جو مضارع کی جتنی بھی علامات ہوں گی، ٹھیک ہے، جیسے یا ہے، تا ہے، حمزہ نون ہے، ان کے اوپر زبر ہوگی، عین کلمہ کے نیچے زیر ہوگا، اور جو آخری حرف ہوگا اس کے اوپر پیش ہوگی۔
تو یہ مضارع کا بنانے کا جو پہلا صیغہ ہے ماضی کے پہلے صیغے سے اس طرح بنے گا۔ پھر جو دوسرا صیغہ ہے جس کو ہم تثنیہ کا کہتے ہیں، جو عربک گرامر ایک ایسی جو ہے آپ کہتے ہیں کہ گرامر ہے جس کے جو ہے واحد بھی آتا ہے، تثنیہ بھی آتا ہے اور جمع بھی آتا ہے۔ باقی جتنی بھی لینگویجز ہیں ان میں یا تو واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، بیچ کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن عربک گرامر میں تثنیہ بھی ہوتا ہے، دو کے لیے ایک صیغہ الگ سے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا جو آپ بنانے کا طریقہ ہے وہ بھی سیم ماضی کا جو تثنیہ کا صیغہ ہوگا تھرڈ پرسن کے لیے جو استعمال ہوتا ہوگا، مذکر کا بنا رہے ہیں تو پھر مذکر کا صیغہ لیں گے، مؤنث کا بنا رہے ہیں تو مؤنث کا صیغہ لیں گے۔ تو جیسے ہم نے ابھی بنایا یہ ضربہ، یہ مذکر کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ضربہ کہ اس نے مارا۔ اب جب یہ مضارع کا صیغہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو مضارع کا میں نے آپ کو بتایا یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک پریزنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور فیوچر کے لیے بھی۔ تو اس کا معنی یضربو، وہ مار رہا ہے یا وہ مارے گا، دونوں معنی استعمال ہوتے ہیں، یہ اکارڈنگ ٹو سچویشن پھر آپ اس کا معنی کرتے ہیں۔ تو یضربو پہلا صیغہ تھرڈ پرسن کا مذکر کے لیے یضربو۔ اب جب ہم تثنیہ کا بنائیں گے تو ہم جو ماضی کا جو تھرڈ پرسن کا جو مذکر کا تثنیہ کا صیغہ ہوگا اسی سے لیں گے۔ جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہ ہے ضربا۔ اب اس ضربا جو یہ تھرڈ پرسن واحد تثنیہ مذکر غائبین کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضربا سے اب ہم بنائیں گے مضارع کا صیغہ تثنیہ کا، تو اس کا سمپل ہم نے جیسے ہم نے بولا کہ جو مضارع کی جو تھرڈ پرسن کی جو علامت ہے وہ یا ہے، تو یا ہمیشہ آپ نے شروع میں ایڈ کرنی ہے، تو یہاں پہ بھی ہم ایڈ کریں گے تو یہ ہو جائے گا یز ریبا، ٹھیک ہے۔ اس صیغہ کو آپ نے برقرار رکھنا ہے، جو ماضی کا صیغہ آپ لے کے آ رہے ہیں مضارع میں اس صیغے کو آپ نے برقرار رکھنا ہے، اس کو چینج نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ یضربا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جو تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ اس کے آخر میں الف نون لگتا ہے، تو یہاں ہم نون لگا دیں گے تو یہ یضربا نے تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا۔ تو تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے تثنیہ اور جمع دونوں میں ہمیشہ تثنیہ میں الف نون لگتا ہے اور جمع میں واو نون لگتا ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو تثنیہ کی علامت الف نون ہے اور جمع کی علامت واو نون ہے۔ جب آپ تثنیہ کا صیغہ بناتے ہیں تو اس کو الف نون لگاتے ہیں، جب جمع کا صیغہ بناتے ہیں تو واو نون لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جمع کا صیغہ جمع سے بنے گا، تثنیہ کا تثنیہ سے بنے گا اور واحد کا صیغہ واحد سے بنے گا۔ تو یہ تثنیہ ضربا تھا، ٹھیک ہے، ماضی میں جب ہم مضارع میں لے کر آئے، شروع میں مضارع کی علامت لگائی یا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مضارع کا جو بھی مجرد کے جو باب ہیں ان کی جو بھی مضارع کے جتنے بھی علامات ہیں، ٹھیک ہے، یا ہے، تا ہے، نون ہے، الف ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر لگے گی، تو یہاں بھی ہم اس کے اوپر زبر لگا دیں گے۔ تو اس کا جو وزن ہم نے بتایا ضربہ یضرب، جو وزن ہے اس کا وہ فعل یا فعلو ہے، عین کلمہ کے نیچے، ٹھیک ہے، وہ زیر ہوگی، تو یہاں پہ جس کا جو عین کلمہ ہے وہ را ہے، ہم اس کے نیچے را لگا دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ یضربانی ہو جائے گا۔ تو یہ مضارع کا صیغہ ایسے بنے گا تثنیہ کا۔ اور اسی طرح ہم جب ہم جمع کا صیغہ بنائیں گے تو وہ ہم نے تھرڈ پرسن ہی سے لینا ہے، ماضی سے لینا ہے، اور وہ ضربو ہے، ماضی کا جو صیغہ ہے وہ ضربو ہے، ٹھیک ہے۔ اب ضربو سے ہی ہم نے مضارع کا جو تھرڈ پرسن جمع مذکر غائبین کا جو صیغہ ہوگا وہ ہم نے اسی ضربو سے ہی بنانا ہے۔ تو ضربو کو ہم جب لے کے آئیں گے تو شروع میں ہم نے ہمیشہ کی طرح جو تھرڈ پرسن کی جو ہم نے آپ کو بتایا جو تھرڈ پرسن کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے وہ یا کی ہے، تو شروع میں یا لگا دیں گے۔ جب یا لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا یضربو، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا جب آپ تثنیہ بناتے ہیں تو الف نون زائد کرتے ہیں، اور جب آپ جمع بناتے ہیں تو واو نون زائد کرتے ہیں، تو یہ یضربو نہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مضارع کے جو مذکر کے جو صیغے ہیں تھرڈ پرسن کے وہ اس طرح بنیں گے، اور تثنیہ کا بھی ایسے ہی ہے، سیم ہے، ٹھیک ہے۔ جو تثنیہ ماضی کے جو تھرڈ پرسن تثنیہ کے جو صیغے ہیں ان سے آپ لیں گے، جو پہلا صیغہ ہے وہ ضربت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اسی سے آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ لے کے آنا ہے، اور جو مذکر اور مؤنث میں فرق یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو مذکر کی علامت ہے وہ یا کی ہے اور مؤنث کی علامت جو ہے وہ تا کی ہے۔ جو یا استعمال ہوگا مضارع میں وہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا، اور جو تا ہوگی وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگی۔ جیسے ہم کہیں گے یضربو، اب یہ جو یا آپ کو نظر آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صیغہ ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا، اگر یہاں پہ اگر تا ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صیغہ جو ہے وہ مؤنث کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ فرق ہے یا اور تا میں۔ جب یا استعمال ہوتی ہے وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور جو تب تا استعمال ہوتی ہے تو وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور جو صیغہ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ سیم ایسے ہی رہے گا، واحد کا صیغہ واحد سے بنے گا،
تثنیہ کا صیغہ تثنیہ سے بنے گا، جمع کا صیغہ جمع سے بنے گا. جیسے ماضی میں جو تھرڈ پرسن مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ صیغہ ضربت ہے. ضربت. اب جب ہم مضارع میں ٹھیک ہے تثنیہ کا واحد تثنیہ کا اگر تھرڈ پرسن کا صیغہ بنائیں گے تو اس سے بنائیں گے تو سیم ہم جو ہے جو رول ہم نے پیچھے مذکر کے لیے اپلائی کیا تھا وہ سیم ہم رول یہاں پہ بھی اپلائی کریں گے. مضارع کی علامت سب سے پہلے لگائیں گے تو مؤنث کے لیے جو مضارع کی علامت لگتی ہے وہ تا کی ہے تو ہم لگائیں گے تا شروع میں. تو وہ صیغہ ہم لے کے آئیں گے. تو جو واحد مؤنث غائبہ کا جو صیغہ ہے ٹھیک ہے جیسے جو ہم نے ضربہ سے یضرب بنایا ہے باقی صیغہ ویسے ہی سیم برقرار رہے گا. صرف شروع میں جو ہم نے وہ مؤنث کی علامت لگانی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا تضرب. تو اس طرح یہ مؤنث کا صیغہ بنے گا. تثنیہ کا صیغہ بھی ٹھیک ہے سیم جیسے ہم نے یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ جو ہے ضربا تھا تو وہاں سے ہم نے مضارع کا صیغہ یضربا بنایا یضربانی. تو پھر جو مؤنث کا صیغہ ہے ماضی میں سیکنڈ پرسن کے جو استعمال ہوتا ہے وہ ضربتا ہے. تو ہم نے ضربتا سے سیم ہم نے شروع میں مضارع کی علامت لگائیں گے تو وہ تضریبا آخر میں نون ایڈ کریں گے. تثنیہ کے جو ہم نے بتایا تھا تثنیہ کی جو علامت ہے وہ الف نون ہے تو تثنیہ کی علامت لگائیں گے تو تضریبان ہی ہو جائے گا. تو سیم جب ہم جو جمع کا جو صیغہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنتا ہے مؤنث کا ٹھیک ہے وہ بنتا تو تھرڈ پرسن ہی سے. جمع کے جو صیغہ ہے جو ماضی میں ہے وہ ہے ضربنا. ضربنا. اب اس ضربنا سے ہم جب مؤنث کا جو صیغہ لیں گے شروع میں مضارع کی علامت لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا تز یز ربنا. اب یہ جو یا ہے ٹھیک ہے یہ ویسے استعمال تو مذکر کے لیے ہوتی ہے لیکن یہاں جو ہم مؤنث کے لیے لے کے آ رہے ہیں اس کی ایک الگ ریزن ہے وجہ ہے ٹھیک ہے اس کے لیے الگ سے ایک ڈیٹیل ہے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. لیکن یہاں آپ کو صرف اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے جو تھرڈ پرسن جو مؤنث کا جو جمع کا صیغہ ہے ٹھیک ہے وہ ہم اس کے شروع میں یا لگاتے ہیں تا نہیں لگاتے ٹھیک ہے. اس لگانے کی وجہ ریزن یہ ہے کیونکہ جو سیکنڈ پرسن مؤنث کا جو صیغہ ہے ٹھیک ہے وہ بھی جو ہے تضربنا آتا ہے. اگر آپ تضربنا تو جو سیکنڈ پرسن مؤنث کا صیغہ بن رہا ہے اب جب ہم یہ جو سیکنڈ پرسن ہے تھرڈ پرسن ہے یہ جو سیم ہو جائے گا دونوں تضربنا ہو جائیں گے. تو اس کو فرق کو واضح کرنے کے لیے یہاں پہ جسٹ جو ہے وہ یا کی علامت لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جو سیکنڈ پرسن جو جمع مؤنث مخاطبات کا صیغہ اس کے ساتھ مکس نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ شروع میں یا لگاتے ہیں ٹھیک ہے. جو مذکر کی علامت تو یہ مذکر کی ہے یہاں پہ یا لگا دیتے ہیں اس وجہ سے کہ جو سیکنڈ پرسن جمع مؤنث مخاطبات کا جو صیغہ ہے اس کے ساتھ مکس نہ ہو جائے ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ یا لگاتے ہیں ٹھیک ہے. تو سیم بنے گا تھرڈ پرسن ہی سے ٹھیک ہے جو جمع مؤنث غائبات کا صیغہ ہے. تو یہ اس طرح یہ ضربنا سے یا ضربنا ہو جائے گا. تو یہ جو نون ہوگا ٹھیک ہے یہ نون جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے ٹھیک ہے. تو یہ مبنیات میں بھی آتا ہے یہ الگ بحث ہے انشاءاللہ ہم بات کریں گے. فی الحال ابھی ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ یہ جو مضارع کا جو صیغے ہیں یہ بنتے کیسے ہیں ٹھیک ہے. یہ تو ہو گئے تھرڈ پرسن. جو سیکنڈ پرسن ہے جو سیکنڈ پرسن ماضی کے سیکنڈ پرسن ہی سے بنے گا. جو ماضی کے سیکنڈ پرسن کے جو صیغے ہیں وہ ضربتا ہے ضربتما ہے ضربتم ہے ضربتی ہے ضربتما ہے ضربتن ہے ٹھیک ہے. تو مؤنث کے جو صیغے ہیں وہ مؤنث سے بنے گے. جو مذکر کے صیغے وہ مذکر کے صیغوں سے بنیں گے. جو مذکر کا جو پہلا صیغہ ہے وہ ہے ضربتا. ابھی آپ نے جب جو ہے سیکنڈ پرسن مذکر کا واحد کا صیغہ بنائیں گے تو وہ ماضی کے سیکنڈ پرسن واحد کے صیغے سے ہی بنائیں گے. تو ماضی کا جو واحد کا صیغہ ہے وہ ضربتا ہے ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے ضربتا سے ٹھیک ہے جو مضارع میں آپ لے کے جائیں گے تو شروع میں آپ نے تا کی جو ہے وہ علامت لگانی ہے. جو تھرڈ پرسن اور سیکنڈ پرسن میں فرق یہ ہے جو سیکنڈ پرسن کے لیے تا کی علامت استعمال ہوتی ہے اور تھرڈ پرسن کے لیے یا کی علامت استعمال ہوتی ہے. جو تا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے شروع میں سیکنڈ پرسن کی علامت لگانی ہے تو یہ ہو جائے گا تضریبو ٹھیک ہے. جو
مذکر کا جو سیکنڈ پرسن کا جو پہلا صیغہ ہے ماضی میں وہ ہے ضربتا. اب اس ضربتا سے ہم نے مضارع بنانا ہے تو شروع میں مضارع کی علامت جو ہے وہ ایز یوزول تا ہے. ہم تا کو ایڈ کریں گے. وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا وزن جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ وہ تفعیلو کے وزن یفعلو تفعیلو کے وزن مضارع آتا ہے. تو وائن کلمہ کو کسرہ دیں گے تو تضربون. جو لاسٹ لیٹر ہوگا مجرد کے جتنے بھی اباب ہیں ان کے لاسٹ لیٹر کے اوپر ہمیشہ جو واحد کا جو صیغہ چاہے وہ سیکنڈ پرسن کا ہو تھرڈ پرسن کا ہو اس کے آخر میں پیش ہی آئے گی. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح تضرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ فرسٹ پرسن کا مذکر مخاطب واحد کا صیغہ. ٹھیک ہے. مضارع کے صیغہ جب مضارع بنائیں گے تو اس طرح بنائیں گے. پھر سیکنڈ پرسنٹ ہے. ٹھیک ہے. ضرب تا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ضرب تا سے جب ہم مضارع کا سیکنڈ پرسن کا تثنیہ کا صیغہ بنائیں گے تو شروع میں مضارع کی علامت لگائیں گے تو وہ تضریبو. اور تثنیہ کی علامت لگائیں گے تو تضریبا الف نون آخر میں ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. تو وہ تضریبانی ہو جائے گا. اور سیم جب ہم جمع کا صیغہ بنائیں گے سیکنڈ پرسن کا شروع میں مضارع کی علامت لگائیں گے تا. ٹھیک ہے. تضریبو. اور میں نے آپ کو بتایا تھا جو جمع کی جو علامت ہے وہ نون واو نون ہے تو آخر میں ہم واو نون کو ایڈ کر دیں گے تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو مؤنث کا صیغہ بھی ایسے ہی بنے گا. شروع میں آپ نے تا کی علامت لگانی ہے کیونکہ وہ مخاطب کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کو اسی وزن پہ تضریبو کے وزن پہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. جو لاسٹ لیٹر ہے اس کے اوپر تو پیش ہی آنی ہے کیونکہ یہ مجرد کا صیغہ ہے. مجرد کے ابواب میں جو لاسٹ لیٹر ہے اس کے اوپر پیش آتی ہے. جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہ تثنیہ کے بنائے گئے. جو مؤنث کا جو سیکنڈ پرسن کا صیغہ ہے تثنیہ کا ماضی میں وہ ہے ضربتا. اب اس ضربتا سے ہم نے مضارع کا صیغہ بنانا ہے تو شروع میں مضارع کی علامت لگائیں گے تا ضریب. اب جو کہ ہم تثنیہ کا صیغہ بنا رہے ہیں تو آخر میں الف نون کو ایڈ کرنا ہے. جب تثنیہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ آخر میں الف نون ایڈ کریں تو با کے ساتھ الف نون کو ایڈ کریں گے تو یہ تضریبانی تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا. اور جو جمع مؤنث مخاطبات کا جو سیکنڈ پرسن کا جو صیغہ ہے ٹھیک ہے وہ ہم بنائیں گے ضربتن. ٹھیک ہے. یہ سیکنڈ پرسن کا صیغہ ہے ماضی میں. ٹھیک ہے. جب اس کو مضارع میں لے کے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا. شروع میں مضارع کی علامت لگائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ بنا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہو گئے سیکنڈ پرسنٹ. اور جو فرسٹ پرسنٹ ہے جس کو ہم متکلم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو بندہ خود جو بات کرنے والا ہے ٹھیک ہے وہ سیکنڈ فرسٹ پرسنٹ ہے. تو فرسٹ پرسنٹ ایک ہے تو اس کے لیے الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے. اگر دو یا دو سے زائد ہیں تو اس کے لیے الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے. جو فرسٹ پرسنٹ ہے وہ فرسٹ پرسنٹ ہی سے بنے گا. ماضی کے فرسٹ پرسنٹ جو ہے جو صیغہ ہے وہ ضربتو ہے. ٹھیک ہے. اب ضربتو جو ہے یہ ماضی کا فرسٹ پرسن کا صرف جو اگر ایک بندہ ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو حمزہ جو علامت ہے مضارع میں وہ فرسٹ پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہے اگر وہ واحد ہو اکیلا ہو. تو ضربتو یہ ماضی کا صیغہ آپ اس سے مضارع بنائیں گے تو شروع میں مضارع کی علامت حمزہ لگائیں گے. جو فرسٹ پرسن واحد متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ حمزہ ہے. اور آخر میں پیش ڈال دیں گے کیونکہ مجرد کے جتنے بھی باب ہیں ٹھیک ہے ان کے آخری حرف کے اوپر پیش آتی ہے. اور جو اگر دو یا دو سے زائد ہوں تو اس کا جو فرسٹ پرسنٹ ہے وہ اگر دو یا دو سے زائد ہوں تو جمع کا صیغہ جو ماضی کے پھر جمع کے صیغہ صحیح بنے گا. جو ماضی کا صیغہ ہے وہ ضرب نہ ہے. اب ضرب نہ سے ہم بنائیں گے جمع متکلم کا صیغہ مضارع کا. تو شروع میں جو متکلم کی جو جمع کی علامت ہے وہ نون ہے. نون کو ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اور نظر اور آخر میں
پیش ڈال دیں گے، کیونکہ آخری حرف اوپر ہمیشہ پیش آتی ہے، عین کلمہ کے نیچے زیر آتی ہے، کیونکہ یہ وزن ضرب یضرب جو وزن ہے وہ فعل یفعل عین کلمہ کے نیچے زیر ہے، تو ہم اس کو عین کلمہ کے نیچے زیر دے دیں گے۔ تو اس طرح یہ مسارے کے جو تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن جو ہے عربک گرامر میں ہمیشہ تھرڈ پرسن پہلے آتا ہے، پھر سیکنڈ پرسن آتا ہے اور پھر فرسٹ پرسن آتا ہے۔ تو تھرڈ پرسن کے 6 صیغے، پھر سیکنڈ پرسن کے 6 صیغے، اور پھر واحد متکلم، پھر جمع متکلم۔ جو مضارع کی جتنی بھی گردان ہوگی، ٹھیک ہے، جو اگر جو وزن ہے وہ فعل یفعل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عین کلمہ کے نیچے زیر ہوگی۔ بننے کا طریقہ سیم ہے، ٹھیک ہے، صرف وزن کے اوپر جو فرق ہوگا، اگر لیٹ سپوز کوئی ایسا وزن ہے جیسے ایک وزن آتا ہے فعل یفعل، بننے کا طریقہ سیم رہے گا، مضارع کی علامات ایسے ہی لگیں گی، صرف عین کلمہ کے نیچے کے اوپر پیش آ گئی تو آپ نے سیم اس کو صرف جو ہے عین کلمہ کے اوپر پیش دے دینی ہے۔ تو اس طرح آپ کا مضارع کا جو فعل یفعل کا وزن ہے، ٹھیک ہے، وہ بن جائے گا۔ جیسے ایک مثال ہے نصر، ایک باب ہے، ایک وزن ہے، ٹھیک ہے، فعال، اس کا جو مضارع کا جو وزن ہے وہ یفعل ہے۔ اب اس یفعل جو وزن ہے تو اس کا بنے گا ینصر، ٹھیک ہے، یہ سیم ماضی سے ہی بنے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ صرف عین کلمہ کے اوپر پیش آ گئی ہے تو آپ نے بنانا سیم اسی ایسے ہی ہے، شروع میں مضارع کی علامت لگانی ہے پہلے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہاں پہ جو وزن یفعل آ گیا تو عین کلمہ کو آپ نے پیش دے دینی ہے۔ تو عین کلمہ یہاں پہ ینصر صاد ہے، صاد کے اوپر پیش دے دیں گے تو یہ آپ کا مضارع کا صیغہ بن جائے گا۔ جتنے بھی ابواب ہیں، اب فعول یفعل ہو، فاعل یفعل ہو، فعال یفعل ہو، ٹھیک ہے، تو بننے کا طریقہ سیم ہے، صرف عین کلمہ جو ہے وہ آپ نے چینج کرنا ہے بس۔ تو یہ مجرد کے جتنے بھی ابواب ہیں ان کا ماضی اور مضارع ایسے بنے گا۔ شکریہ۔